آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 63A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے میں پہلے ایک بات کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کسی بھی پروگرام کا کوئی پولیٹیکلی موٹیو نہیں ہوتا اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہوتا ہے۔ قاضی صاحب، آرٹیکل 63A آف دا کانسٹیٹیوشن آج کے پریزنٹ فارم میں جو کہ انسرٹ کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے 2010 میں، اس کا سکوپ کیا ہے؟ 63A ڈسکوالیفکیشن اور گراؤنڈز اور ڈیفیکشن ایٹسٹرا. ناؤ اسٹاپ ہیئر فار اے مومنٹ. یہ جو ڈسکوالیفکیشن اور گراؤنڈز پہ لکھا ہوا ہے نا، دس از ناٹ اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. دس از جسٹ اے ریفرنس پوائنٹ. یہ ایک ہیڈ ہے ایک کلوز کا. جیسے آپ کانٹریکٹ لکھتے ہیں، آپ کانٹریکٹ کے کلوز کے اوپر ہیڈنگ دینا شروع کر دیتے ہیں کنوینئنس کے لیے. لینگویج کیا ہے؟ if member of a parliamentary composed of a single political party in house، آگے وہ جو ابھی ڈسکس سارے کے سارے ایونٹس ڈالیں گے. یعنی اگر ایک ممبر آف پارلیمنٹری پارٹی یہ چیزیں کریں تو اس کا کلمینیٹنگ کنسیکوینس کیا ہے؟ کلمینیٹنگ کنسیکوینس یہ ہے کہ he shall cease to be a member of the house and his seat shall become event. یعنی اس کی جو گورننگ کلوز، پہلے کا گورننگ کلوز ہے کہ کس بیسس پہ آپ کوالیفائڈ ہیں، وہ نیچے ایونٹ دیے گئے. پھر نیکسٹ کا گورننگ کلوز ہے کس بیسس پہ آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. اس کے گورننگ کلوز کے اندر کوئی کوالیفائڈ یا ڈسکوالیفائڈ کی بات نہیں ہو رہی کہ پرسن شیل بی کوالیفائڈ یا ڈسکوالیفائڈ، بالکل نہیں. اس کا گورننگ کلوز ہے اف اے ممبر آف اے پارلیمنٹری پارٹی کمپوز آف اے سنگل پارٹی ان ہاؤس. اور آگے جتنے وہ سب پیرا اے بی سی یا اس کے جو کلوزز ہیں وہ سارے یہ ہیں کہ اگر یہ چیز کرے گا تو کیا ہوگا. اس کی باڈی میں کہیں نہیں لکھا باڈی میں کہ ایسا شخص جو یہ چیزیں کرے گا وہ سمجھا جائے گا از ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی اے ممبر آف دا پارلیمنٹ. وہ پہلے 62 کے ایونٹس یا یہ بیکم ڈسکوالیفائڈ. نہ یہ 62 میں فال کرتا ہے، نہ یہ 63 میں فال کرتا ہے. یہ اسٹینڈ الون پروویژن ہے جس کی لینگویج اوپننگ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہوگا وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی طرح سے بھی 62 اور 63 کو 63A کے ساتھ ریڈ نہیں کریں گے. بالکل نہیں. ایک اسٹینڈ الون پروویژن ہے. اسٹینڈ الون یعنی 63A کے اگر ایونٹس ہیں اس کو نہ آپ 62 میں لا سکتے نہ 63 میں لا سکتے، کیونکہ 62 کی نریشن ہے اوپر کے اوپر. اگر یہ چیزیں یعنی یو آر ناٹ کوالیفائڈ اگر اے بی سی ڈی، یو آر ڈسکوالیفائڈ اگر اے بی سی ڈی. اس میں کوئی نہیں لکھا کہ یو آر کوالیفائڈ یا ڈسکوالیفائڈ. یہ سمپلی لکھا اگر یہ چیزیں کریں گے اس کا یہ ایونٹ ہے. اور ایونٹ صرف یہ ہے یو لوز یور سیٹ. یہاں کہیں نہیں لکھا کہ دیٹ پرسن شیل آلسو بی ڈیمڈ ٹو بی ڈسکوالیفائڈ ناٹ کوالیفائڈ. کہیں لینگویج میں لکھا ہو. بھائی صاحب، یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن نہیں لکھی اور صرف ڈی سیٹنگ ہی اس کے کانسیکوینسز میں آتا ہے تو یہ جو یہاں پہ کلوز سب کلوز ووٹس اور ابسٹینز فرام ووٹنگ والی چیز ہے، اس کے بارے میں کیا اس ووٹ کرنے کا اگر جس پروسیس کے لیے جس چیز کے لیے ووٹ کیا گیا ہوگا، سپوز اگر نو کانفیڈنس کے لیے ووٹ کیا گیا ہے تو اس میں کیا ممبر کا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا؟ پھر اس کا فیٹ کیا ہوگا؟ 100%. آپ سیریز آف ایونٹ دیکھیں نا، میری بات سنیں. اگر پارلیمنٹری کمیٹی نے کہا ہے کہ آپ اس طرح آپ نے ووٹ ڈالنا نہیں ڈالنا، پارلیمنٹری جو پارٹی نے، پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹی نہیں، پارٹی ہے نہیں، پارلیمنٹری پارٹی نے، اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے کنسیکوینسز یہ ہوں گے کہ ساری اس سیریز کے بعد جب کہ وہ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی بات چلی جائے گی تو وہ اس کو کنفرم کرتا ہے، then he will cease to be a member and his seat shall become vacant. اس سے پہلے کہیں بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس کی سیٹ ویکینٹ ہو جائے گی. he is not a member. اس ایونٹ سے ہونے سے پہلے he is a member. کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی پاور کے اندر، پریولیج کے اندر اس کے اسٹیٹس میں کمی آ جائے گی. ناٹ ایٹ آل. جب تک وہ ممبر ہے، وہ جتنے کنسٹیٹیوشن میں اس کے ممبر کے جو پریولیج لکھے ہیں، رائٹ لکھے، سارے کے ساتھ کو اویلیبل ہوں گے. جب تک یہ ٹریگرنگ ایونٹ نہیں آتا، یہ ڈیسیژن نہیں آتی، اس وقت تک ہی کین ناٹ سیز ٹو بی اے ممبر. میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے پاس ریفرنس فائل ہو جاتا ہے، ڈو یو مین کہ اس کی جوڈیشل پاور ختم ہو جاتی ہے؟ ریفرنس فائل ہو گیا تو کیا اس کی جوڈیشل پاور ختم ہو جائے گی؟ ہی کین ناٹ ایکٹ ایز اے جج. ناٹ ایٹ آل. جوڈیشل پاور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. ہائی کورٹ کے جج کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں، سپریم کورٹ کے جج کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، بیکاز ان کا اوتھ ہے، پورا اوتھ ہے.
اس کا اوتھ یہ ہے that they will جسے ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن، وہ ان کا اوتھ ہے. صرف ریفرنس فائل کرنے کے اوپر ان کی اوتھ کی ذمہ داری کہاں جائے گی؟ they have to discharge their duties. تو ریفرنس فائل کرنے کا اگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بعد فائل کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جج جو ہے یا سیز ٹو بی اے جج یا جوڈیشل پاور ایکسرسائز نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہی از انڈر اوتھ، ہی ہیز اے ڈیوٹی اینڈ obligation to discharge your function. اگر آپ نے سسپینڈ کرنا ہو تو اور مسائل موجود ہیں، جیسے ڈسپلنری پروسیڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اس کے اندر باقاعدہ پاور ہے کہ پروسیڈنگ کے اینڈ کے اوپر سزا مل سکتی ہے، وہ اس سے پہلے اگر سسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو. بھولے نا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ممبر آف دا پارلیمنٹ، اس کا بھی اوتھ ہے. یہ جو ممبر آف پروونشل اسمبلی اور ممبر آف نیشنل اسمبلی، ان کا باقاعدہ اوتھ ہے. یہ سنیں ذرا، that I will strive to preserve the ideology, Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, that I'll preserve, protect and defend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے سارے پولیٹیکل پروسیس، پارلیمنٹ کا پروسیس. اس نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے. لیکن ایک اوتھ جو ہے یہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبر یا پروونشل اسمبلی کا ممبر جب لیتا ہے بنتا ہے تو وہ تو لیتا ہے، لیکن ایک اوتھ کو جب پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا، اس کا ٹکٹ لیا، تو اس پہ اس وقت بھی اوتھ لیے جاتے ہیں، ایفیڈیوٹ سائن کیے جاتے ہیں. جو بھی اوتھ ہوں گے وہ پولیٹیکل نیچر کے ہیں نا، ذمہ داریاں. میں تو کانسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں. کانسٹیٹیوشن میں ممبر کی ذمہ داری ہے ٹو ڈسچارج دی کانسٹیٹیوشن ڈیوٹیز. کیسے ہے کہ اس کے خلاف یہ اگر پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے والی، تو اس کے بیسس پہ آپ کا ووٹ نہیں ڈال سکتا. جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے دیٹ ہی ہیز ٹو ڈسچارج ہز obligation انڈر دا کانسٹیٹیوشن، تو صرف اس کے خلاف یہ ریفرنس کا ہو جائے 63A کا، تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں رہے گا. کیا اس کی ذمہ داری نہیں ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پارلیمنٹری پولیٹیکل پروسیس؟ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، قسم اٹھائی ہوئی ہے. اسی لیے یہ کہنا کہ اس کے خلاف اگر یہ اس نے ریفرنس فائل کر دیا اس نے پولیٹیکل ہیڈ نے، تو اس کے بعد وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں لکھا ہے کہ ہی سیز ٹو بی اے ممبر جب وہ الیکشن کمیشن کنفرم کرتا ہے. فرام دیٹ مائکرو مومنٹ جب کنفرم کرتا ہے، اس سے پہلے ہی ممبر آف دا پارلیمنٹ. اینڈ بینگ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہی انجوائز آل پریویلیجز آف دی ممبر آف پارلیمنٹ اینڈ ہی ہیز اے ڈیوٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پولیٹیکل پروسیس اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن. ذمہ داری ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا سوال نہ ہم اسے روک سکتے ہیں، اور صرف جو بھی امپیکٹ ہوگا وہ ڈی سیٹنگ کا ہوگا، اور ممبر کو روکا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کا جو ووٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا. بالکل آئی ٹیل یو، اگر اسپیکر اس کو ووٹنگ سے روک دینا تو اسپیکر کا بھی اوتھ ہے. دین اسپیکر وڈ بی ایکٹنگ اگینسٹ ہز اوتھ. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو بھی ممبر کی ڈی سیٹنگ ہوگی انڈر آرٹیکل 63A، وہ ڈی سیٹنگ کی کس پیریڈ تک کے لیے ہوگی؟ فار ون دیٹ پرٹیکولر ٹرم، یا کوئی فیوچر ٹرمز بھی اس میں ہوں گی، یا کوئی، بلکہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ تو لائف ٹائم کا بھی آ رہا ہے. اب وہ اس کے بعد میں آتا ہوں. میری سمجھ کے مطابق صرف یہ ہوگا دیٹ ہی ول لوز ہز سیٹ، وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا ایز پارلیمنٹیرین. یہ والا ڈی سیٹنگ کا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے یہ والا کہ جی اس کو وزٹ کیا جائے، یہ ڈسکوالیفیکیشن جو پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کے تحت، اور اب وہ کہ جی جوڈیشل انٹرپریٹیشن ایسی ہو کس طرح لے آئے. مجھے بتائیں کہ جب یہ قانون بن رہا تھا، یہ 63A ہے، یاد رکھیں. یہ 62 بھی انیکٹ ہو چکا تھا، 63 بھی انیکٹ ہو چکا تھا، 63 اس کے بعد انیکٹ ہوا. دنیا کی کون سی رکاوٹ تھی کہ یہ اس کو ڈائریکٹ لے آتے اس کے اندر کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کے اندر؟ دے کوڈ ہیو ریٹن کہ اگر وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ ہی وڈ بی ناٹ کوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 62 یا ڈسکوالیفائڈ انڈر آرٹیکل 63. یہ کہیں بھی نہیں ہے. میرے مطابق صرف وہ ڈی سیٹ ہوگا، دیٹ از اٹ. کیونکہ اگر اس کو ڈالنا ہوتا کوالیفیکیشن کے اندر تو وہاں اس کو ڈال دیتے، ذکر کر دیتے. سمپلی کہہ رہے ہیں if member of a parliamentary party composed of a single political party in a house وغیرہ وغیرہ ایونٹس، اور ایونٹس کا رزلٹ کیا ہے؟ he'll be deseated، وہی جو عام ریزگنیشن کا ہے. اب اس کو اس لینگویج کی کلیئرٹی میں اس کا گورننگ کلاز یعنی نمبر 1 نے کنسیکوینس لکھے ہیں، آپ وہ گورننگ کلاز 62 کا ڈال دیں، 63 کا ڈال دیں، on what basis؟ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ کنسٹیٹیوشن جو ہے نا، اٹ از ریڈ ہولسٹکلی. اس کو آپ پیس میل ٹکڑوں میں نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا کہ یہ جو پینل کلوزز ہیں جن کے بڑے سخت یعنی برڈن ہیں، پینل کلوز، یہ پینل کلوز ہے نا کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام ہی آپ کا تباہ ہو کے رہ گیا کہ آپ وہ پروفلیگیٹ ہیں اور غیر امین ہیں اور اپنا آپ ڈس آنیسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کی نام ریپوٹیشن اتنی بڑی انجری ہے، یہ اس بیسس پہ آ جائے
بائی سم سارٹ آف امپلیکیشن. تو یاد رکھیں کہ پینل کلوز کا رول ہے کہ دے آر ٹو بی ویری اسٹرکٹلی کنسٹروڈ. اگر آپ کہیں نا 63A کی پرپزفل انٹرپریٹیشن کریں, اس کی اسپرٹ دیکھیں, تو یہ انٹرپریٹیشن اس کیس میں نہیں آتی کہ اس کے پینل کنسیکوینسز ہیں. نہ پرپزیو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, نہ اس میں ہو سکتی ہے ایکسٹینڈیڈ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, نہ اس میں اسپرٹ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. جیسے ٹیکس لاز وغیرہ میں, پینل لاز میں, اگر اس میں فال کرتے تو فال کرتے, اگر نہیں فال کرتے نہیں فال کرتے, کہ بائی انٹینڈمنٹ, ارادہ تو یہ تھا, اصل میں تو بات یہ تھی, نیت تو یہ تھی, پرپز تو یہ تھا. یہ کوئی آرگومنٹ یاد رکھیں یہ پینل کلاز میں ٹیکس نہیں ہوتی. اور یہاں لے لیں, یو ہیو ٹو ریڈ دا کانسٹیٹیوشن ہولسٹکلی. آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ نو ایکشن ڈیٹریمنٹل ٹو دا جسے کہتے ہیں ریپوٹیشن آف اے پرسن شیل بی ٹیکن ایکسیپٹ ان اکارڈنگ ٹو لا. لینگویج سنیں آرٹیکل 4 کی, یہ غور سے. لیٹ می ریڈ. ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person from the time being in Pakistan in particular. No action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. So بندے کی reputation is a protected value اور inalienable right. Inalienable right کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سرنڈر بھی نہیں کر سکتے. You cannot alienate his right. آپ کو کیپیسٹی بھی نہیں ہے والنٹیرلی آپ اس کو فورگو کر دیں کہ میری پراپرٹی لے جائیں وداؤٹ کمپنسیشن, میری ہڈیاں پڑتی ہیں توڑ دیں, یو ناٹ آنسریبل. دس از این انalienable رائٹ. اسی طرح آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے, اے obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen. اب اتنا بڑا ٹینٹ جو ہے اگر ڈالنا تھا تو وہ لا میں ہوتا. آپ تو اس کو یعنی 63A میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. اب آپ اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بائی سم سارٹ آف انٹرپریٹیشن انڈر آرٹیکل 62 آپ اس کو بیچ میں لے آئیں. یہی کہا جا رہا ہے نا, جب 62 کے وہ سب کلوزز میں فال نہیں کر رہا, 63 کے سب کلوز میں فال نہیں کرتا. 63A کی گورننگ لینگویج ہے کہ یہ اگر ہوگا تو یہ ہوگا, اس سے صرف ڈی سیٹنگ کا بات ہے. اور ڈی سیٹنگ جو ہے اس کو آپ اتنا ایکسپینڈ کر دیں جس کے اندر 4 جگہ ڈی سیٹنگ کی معافی ہو جاتی. اور وہ جو ریشنل ہے کہ یہ آپ نے لوگوں کے کانفیڈنس کو بیٹرے کیا ہے. ڈی سیٹ ہوگا, کیا ہوگا, لوگوں کے پاس جائے گا, الیکٹ ہوگا, تو لوگ فیصلہ کر لیں گے اس کو الیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. آپ کو ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دے کہ کبھی بھی الیکٹ نہیں ہو سکتا. جو الیکٹوریٹ ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس نے بڑی زیادتی کہ ہم اس کو نہیں الیکٹ کریں گے, اس کا حقہ پانی بھی بند کر دیں گے, اس کے کھانے بھی نہیں جائیں گے, اس کو شادیاں نہیں اس کے ساتھ کریں گے, جو مرضی آپ کہتے ہوئے کریں گے, جو مرضی کریں. دی الیکٹوریٹ ہیز دی پاور آف ناٹ الیکٹنگ ہم اگین. اور سارا آفینس ہی آپ کہہ رہے جی الیکٹورل ووٹرز کا آپ نے کانفیڈنس کو بریچ کیا, یہ آرگومنٹ ہے نا. تو اس کا ریشنل یہ ہے کہ ووٹرز کا فیصلہ کر لیں گے. یاد رکھیں جہاں اتنے خوفناک آپ نے امپلیکیشن ڈالنی ہے کہ جی بائی سم پروسیس انٹرپریٹیشن اس کو آپ کر دیں یہ غیر امین ہے اور یہ غیر صادق ہے اور نان رائٹیس ہے, اس کے نام کو ٹینٹ کر دیں, تو آئی ٹیل یو یہ جنرل مورل آرگومنٹ یا جنرل اسپرچل آرگومنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ قائد صاحب. انفیکٹ وہ جو چاروں چیزیں تھیں وہ آپ نے ساری کور کر لیں کہ ظاہر ہے کہ اس کو رائٹ بھی ہوگا ممبر کو کہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. سیکنڈلی اگر وہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ الیکشن بالکل ایک ویلڈ الیکشن تصور کیا جائے گا. تھرڈلی اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ پرماننٹ نیچر کی نہیں ہوگی, ڈسکوالیفیکیشن نہیں, ڈی سیٹنگ. ڈسکوالیفیکیشن ہے ہی نہیں, ڈی سیٹنگ. بالکل ٹھیک ہے, صرف ڈی سیٹنگ. اور اس کے علاوہ جو فیوچر میں اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بیسٹ تھنگ اس کے کانسٹیٹیوشن میں یا پھر امینڈمنٹ کی جائے اور یا پھر کوئی نیا لا کے اندر امینڈمنٹ کر دی جائے.